بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دانیال وارث اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نقطہ نظر۔ ناظرین، مصر کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ اہل مصر کے حسن و جمال کے قصے صدیوں سے مشہور ہیں، مگر مصر کی سحر انگیز تاریخ ملکہ کلیوپیٹرا کے بغیر نامکمل ہے۔ یہ ایک ایسی حسینہ تھی جس کے لازوال حسن پر بے شمار پینٹنگ بھی بنائی جا چکی ہیں اور کئی افسانوں، کہانیوں اور ناولوں کا موضوع بھی بن چکی ہے۔ ناظرین، ملکہ کلیوپیٹرا، جس کو تاریخ نے حسن کی دیوی، بے وفائی کی علامت اور زہریلی ناگن جیسے القابات دیے ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملکہ کلیوپیٹرا در حقیقت کون تھی۔ اپنے سگے بھائیوں سے شادی کرنے والی ملکہ کلیوپیٹرا نے خودکشی کیوں کی تھی اور ملکہ کی زندگی کے حیران کن حقائق پر روشنی ڈالیں گے۔ مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل نقطہ نظر کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، ملکہ کلیوپیٹرا مصر کی وہ شہرا آفاق فرعون ملکہ تھی جس کے ہوش ربا حسن اور قیامت خیز جوانی نے سلطنت روم کے نامور جرنیلوں کو خاک و خون میں رنگ کر عظیم الشان سلطنتوں کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ ملکہ کلیوپیٹرا مصر میں پیدا ہوئی، مگر اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ملکہ کلیوپیٹرا کا تعلق یونان سے تھا۔ قدرت نے اسے دلکش حسن اور جادوئی شخصیت سے نوازا تھا، لیکن افسوس کہ وہ اس حسن کی قیمت وصول کرتے ہوئے خود نیلامی کی سولی پر چڑھ کر ایک ناقابل فراموش داستان عشق و بے وفائی بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ مورخین کے مطابق وہ حسن و چاشنی اور ذہانت کی جادوئی ہتھیاروں سے لیس ایک پر اسرار و عیار عورت تھی جو سلطنت روم پر قابض ہونا چاہتی تھی۔ لیکن تاریخ میں فرعونوں کے کردار اور روایات کے مطالعے کے بعد کلیوپیٹرا کی شخصیت اور انجام کا تجزیہ قدرے مختلف ہے۔ بطلیموس کی ہلاکت پر کلیوپیٹرا نے خاندان فرعون کا شاہی تخت و تاج سنبھال کر خدائی کے دعوے دار فرعونوں کی روایات کے مطابق خود کو دیوی کہلوانا شروع کر دیا۔ کلیوپیٹرا کے مارکہ عشق کا پہلا شکار روم کا وہ شہرا آفاق حکمران جولیس سیزر تھا جو خاوند اور اس کی ثالثی کے لیے مصر آیا تھا، مگر اس کے سحر انگیز حسن اور زلفوں کا اسیر ہو کر 2 برس تک مصر میں مقیم رہا اور بنا شادی رچائے ہی کلیوپیٹرا کے ناجائز بچے کا باپ بن گیا۔ اپنے سب سے بڑے حریف جنرل پامپے کو شکست دینے کے بعد جولیس سیزر نے تخت روم سنبھالا تو کلیوپیٹرا اس کی قربت اور دیگر پراسرار عزائم کے لیے روم میں ہی مقیم ہو گئی اور یوں عملی طور پر مصر سلطنت روم کا ایک صوبہ بن کر رہ گیا۔ اپنے بے وفا دوست بروٹس اور رومی سینٹرو کے ہاتھوں جولیس سیزر کا قتل ہوا تو کلیوپیٹرا اس کے منہ بولے بیٹے اور نائب جنرل انتونی سے تعلقات بنا کر اس کے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ مارک انتونی شاہ اگسٹس کا بہنوئی بھی تھا، لہٰذا کلیوپیٹرا اور انتونی کا یہی تعلق دونوں کے درمیان میں جنگ و جدل کے سلسلے کا ایک سبب بنا۔ جنسی ہوس کے لیے مصر سے روم تک بھٹکتی ہوئی کلیوپیٹرا کی یہ تیسری اور آخری شادی تھی۔ انتونی نے جنرل آکٹوین سے شکست کھائی تو کلیوپیٹرا میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک خفیہ پناہ گاہ میں جا چھپی۔ اسی دوران اس نے انتونی کو شکست دینے والے فاتح جرنیل آکٹوین سے عاشقانہ راہ و رسم بنانے کی بھرپور کوشش کی، مگر ناکام ہوئی۔ اس نئی آرزوئے ہوس میں بے مرادی کے بعد اس نے انتونی کے ساتھ بے وفائی کا جو کھیل کھیلا، اس کا نتیجہ نہ صرف انتونی بلکہ خود اس کی بھی عبرتناک موت ٹھہرا۔ تاریخ کے مطابق اس نے اپنی ایک خادمہ کے ذریعے انتونی تک یہ افواہ پہنچائی کہ کلیوپیٹرا نے اس کی شکست سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ عشق میں مبتلا انتونی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سینہ چاک کر کے خودکشی کر لی۔
اور پھر انتونی کی خودکشی کی خبر سننے پر پچھتاوے کی آگ میں جلتی ہوئی کلیوپترا خود کو زہریلے مصری کوبرا سانپ سے ڈسوا کر تاریخ میں بے وفائی کی علامت بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ کچھ مورخین کے مطابق عیار کلیوپترا نے صرف جنسی تعلقات کے لیے ہی نہیں بلکہ وسعت اقتدار کے لیے بھی رومی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے روم پر قابض ہونے کے لیے جولیس سیزر کی زندگی تک رسائی حاصل کی تھی۔ لیکن کچھ تاریخ دانوں کے مطابق جولیس سیزر کے اپنے ہی قابل اعتماد دوست بروٹس کے ہاتھوں قتل میں بھی اسی کلیوپترا کا شاطرانہ ذہن کار فرما تھا، اور کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس نے اپنے شوہر انتونی کو شکست دینے والے جرنل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسی جرنیل کے ایما پر ہی انتونی کو موت کی طرف دھکیلنے کی سازش بھی کی ہوگی۔ ناظرین، انتونی اور کلیوپترا کی موت کے متعلق تاریخ یہ بھی لکھتی ہے کہ دونوں نے ایک ہی غار کے اندر خود کو سانپ سے ڈسوا کر خودکشی کی تھی۔ تاہم یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہے کہ در حقیقت ان کی موت کیسے ہوئی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 51 قبل مسیح میں کلیوپترا کا بڑا بھائی تخت نشین ہوا تو اس نے فرعونی روایات کے مطابق اپنی 11 سالہ کمسن بہن کلیوپترا سے شادی کی۔ اس کی ہلاکت کے بعد 13 سالہ چھوٹے بھائی بطلیموس نے تخت سنبھالا تو اس نے بھی انہی روایات کے مطابق اپنی بہن سے شادی کی، تو کلیوپترا 18 سال کی بھرپور جوان اور خاوند محض 13 سال کا نابالغ بچہ تھا۔ 11 برس کی عمر میں بڑے بھائی جیسے بھرپور مرد کے ہاتھوں جنسی کھلونا بن کر جنوں کا آتش فشاں بن جانے والی کلیوپترا کے لیے 11 سالہ نابالغ خاوند اس کی فطری طلب میں آگ لگانے کا موجب بن گیا۔ کمسن شاہ بطلیموس کے اقتدار کا دور پرآشوب اور امور مملکت پر گرفت انتہائی کمزور تھی، مگر اس نے اپنے درباری امراء کی مدد سے منہ زور بیوی کلیوپترا کو مصر چھوڑ کر شام میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل نقطہ نظر کے ساتھ۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ خدا رب العزت آپ کا حامی اور ناصر ہو۔